وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگلی صورت شعراء بھی مکی صورت ہے، اسی طرح کا مضمون ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات خلاصتاً بیان کیے ہیں، اور ہر نبی کے بعد فرمایا ہے کہ ہم ہیں غالب، ہم ہیں رحم کرنے والے، اور ہم ہی سب کو جو ہے وہ کرنے والے تھے۔ یہ سب کچھ صورت شعراء کا نام شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اس صورت کے آخر میں جا کے بتایا گیا ہے کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، شعر گانے والے، نظمیں بنا کے گانے والے، کوئی اتنے اچھے لوگ بھی نہیں ہوتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے لوگ کہ شاید یہ بھی کوئی شاعر ہیں۔ فرمایا شاعر نبی کی طرح نہیں ہوتے ہیں، یہ شاعر تو پتہ نہیں کوئی 1 روپیہ 2 روپے 1 ٹکے کے پیچھے بھی کھڑے ہو کے لوگوں میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں ان میں سے اچھے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر یا دیوانہ نہیں ہے، وہ اس صورت کے آخر میں جا کے بیان ہوا ہے، اسی سے اس صورت کا نام صورت شعراء ہے۔ صورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک، اے نبی کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک تو نہیں کر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ مومن نہیں ہو رہے ہیں۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، ہم چاہیں تو آسمان سے بڑی بڑی نشانیاں بھی ان پہ نازل کر سکتے ہیں، اور پھر اس نشانی کے بعد ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں گی، ہم ایسا کر تو سکتے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ، لیکن جیسے ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے اپنے رب کی طرف سے، نئی نصیحت، تو یہ اس سے اعراض کریں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا، یہ جھٹلا رہے ہیں، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو یہ جھٹلاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، سب کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی۔ کیا یہ دیکھ نہیں رہے زمین کی طرف کہ کیسے ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ سب چیزوں کو اگایا ہے؟ ان فی ذالک الآیہ، اس سب کچھ میں تیرے رب کی نشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب جو ہے وہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب واقعات شروع ہوتے ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تقریباً اللہ تعالیٰ ہر سپارے میں تھوڑا سا اس کا بیان ہوتا ہے۔ اِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسیٰ، یاد کریں جب تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا اور کہا تھا اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جاؤ ظالم قوم کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے رب نے، آپ کے رب نے ظالم قوم کی طرف بھیجا تھا، قوم فرعون، جو کہ فرعون کی قوم تھی، اللہ یتقون، جو ڈرتے نہیں تھے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میرا ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میری زبان جو ہے وہ پوری طرح نہیں چلتی ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یہ مصر والوں کا میرے اوپر ایک جرم بھی ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، کہیں مجھے قتل نہ کر دیں۔ قَالَ كَلَّا، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں ہماری نشانیوں کو لے کے جاؤ۔ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل قوم کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے آگے کہا تجھے یاد ہے بچپن میں تجھے ہم نے پالا تھا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور اپنی عمر کے کتنے سال ہمارے پاس رہ کے گئے ہو۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے وہ والا کام کیا جو تو نے کیا تھا۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آ جائے گا آگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے ایک بندہ جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 بندے لڑ رہے تھے، دونوں کو جدا کیا، اور جو ہے وہ جو مخالف تھا وہ زیادہ ہی آگے بڑھ رہا تو اس کو ایک مکہ جو ہے رسید کر دیا، وہ مکہ مارا تو وہ مر گیا، اسی سے مر گیا تھا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام مارنا تو چاہتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی منظور یہ تھا کہ ایک مکہ مارا وہ مر گیا۔ اب یہ فرعون کہتا ہے اچھا تو ہمارے پاس یہ قتل کر کے بھی تو گیا تھا نا، کہ بچپن میں ہم نے تجھے پالا، تو رہا اور اپنی یہ حرکت کر کے گیا تھا۔ آگے سے جواب دیا گیا، قال فعلتها، فرمایا ہاں مجھ سے وہ ہوا تھا،
اذن وانا من الضالین، اور تب مجھے نہیں پتا تھا، ففررت منکم لما خفتکم، میں تم سے ڈر کی وجہ سے نکل گیا تھا، فوہب لی ربی حکمن، لیکن میرے رب نے اب مجھے حکم یعنی حکمت عطا فرمائی ہے، وجعلنی من المرسلین، اور میرے رب نے مجھے رسول بنا دیا ہے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ بڑی تو میرے اوپر نعمت کر رہا ہے کہ ہم نے تجھے پالا اور یہ کیا اور وہ کیا، میری ایک نعمت کے، میرے ایک احسان کے بدلے میں کیا تو نے پوری بنی اسرائیل قوم کو جو غلام بنایا ہوا ہے وہ یاد نہیں ہے؟ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اچھا یہ بتاؤ رب العالمین ہے کون؟ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، وہ زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس کے درمیان میں، اس سب کچھ کا رب اگر یقین کرتے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے کہا اپنے ارد گرد لوگوں کو سن رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں؟ آگے سے موسیٰ اور ہارون نے فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ ذات تمہاری بھی اور تمہارے پہلے لوگوں کی بھی وہی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہا جو تمہارے پاس پیغام لے کے آیا وہ کہیں دیوانہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اس کا جواب نہیں دیا، اپنی بات کو جاری رکھا اور فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، میرا رب مشرق اور مغرب کا رب ہے، ان کنتم تعقلون، اگر کچھ سمجھتے ہو۔ فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری، میرے علاوہ اگر کسی اور کا معبود بناتے ہو تو لاجعلنک من المسجونین، تجھے میں قید کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام فرمایا اچھا میں تیرے پاس اگر کوئی چیز لے کے آیا ہوں نشانی، تو پھر کیا کرے گا؟ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، سچے ہو تو دکھاؤ۔ فألقى عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں دیکھ کے نکالا تو وہ روشن ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال للملأ حولہ، فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بڑا جاننے والا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے، کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجح واخا، فرمایا اس کو ایک ٹائم مقرر کر دے، اس کو اور اس کے بھائی کو، اور شہروں سے اکٹھے کرتے ہیں جادوگروں کو، یاتوک بکل ساحر علیم، بڑے جاننے والے جادوگر آ جائیں گے۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، اب ایک مقرر دن میں سارے کے سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے بھی سب سے کہا گیا آؤ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاؤ، لعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم دیکھ سکیں ہمارے جادوگروں کو کہ وہ غالب آئیں اگر۔ فلما جاء السحرۃ، جب سارے جادوگر آ گئے، فرعون کے پاس آ کے کہتے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمیں کوئی اجرت ملے گی اگر ہم غالب آ گئے تھے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ کیونکہ دنیا داروں کو سب سے پہلے، فنکاروں کو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملنا ہے، فنکاری کرنے سے پہلے سب سے پہلے لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملنا ہے۔ تو جادوگر بھی کہتے ہیں اچھا ہمیں کیا ملے گا، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے لالچ پن ہمیشہ اس شعبے میں ہوتا ہے جس شعبے میں زیادہ سے زیادہ جتنے گناہ ہوتے جائیں اتنا ہی لالچ اس میں بڑھتا جاتا ہے۔ جتنی دنیا داری میں فنکاریاں بڑھتی جائیں گی اتنا ہی انسان میں لالچ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو جادوگروں نے یہی کہا کہ اب ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا نام جی ہاں ہے تمہارے لیے، فکر نہ کرو، تمہیں تو وی آئی پی بنا لیا جائے گا، انکم لمن المقربین، تمہیں مقربین بنایا جائے گا۔ اس سے بڑا اور کیا ہے؟ جب وی آئی پی مل گیا تو بڑے بڑے پروجیکٹ ملیں گے، بڑے بڑے فائدے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس سے کیا ہے کہ تمہیں 200 300 دے دیا جائے، یہ فکر نہ کرو، تمہیں مقربین بنا لیا جائے گا، تمہیں جو ہے وہ بڑی اور بڑی جگہوں پہ ایکسیس آنے جانے کی مل جایا کرے گی۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اب آ کے کہتے ہیں قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، ڈالو کیا تم ڈالنا چاہتے ہو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، انہوں نے اپنی رسیوں کو، اپنی وہ جو ان کے پاس تھی سٹکیں وغیرہ جو بھی ہیں وہ سب ڈالیں۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم آج ہم غالب آنے والے ہیں۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی ڈال دی، اس نے سب کو نگل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب جادوگروں کو تو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے ہیں جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اب فرعون بیچارہ وہیں دیکھتا رہ گیا، تھوڑی دیر تو پہلے یہ پوچھ رہے تھے ہمیں کیا ملے گا، اور ابھی جو ہے یہ فوری پلٹ گئے۔ جب انسان رب کی نشانی دیکھ لیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس کو چیزیں دکھا دیتا ہے کہ انسان جس گہرائی پہ اللہ تعالیٰ کے عبرت اور نشانیاں دیکھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایمان وہ تھوڑی دیر پہلے جو بڑے لالچی ہو رہے تھے
جیسے ہی مومن اور مسلمان ہو جاتے ہیں تو فرعون قتل اور سولی کی دھمکی دیتا ہے، تو کہتے ہیں اس کی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگے قال فرعون، فرعون نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، اچھا میری اجازت سے پہلے ہی ایمان لے کے آ گئے ہو، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا ہے یہی تمہارا استاد ہے، یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو دکھایا ہے، ان قریب جانتے ہو ہم کیا کرتے ہیں، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اور تمہیں سب کو سولی میں لٹکا دیتا ہوں۔ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہماری تو طمع ہے، ہماری تو طلب اور لالچ یہ کہ ہمارا رب ہمارے گناہ کو معاف کر دے، ہم ہیں پہلے ایمان لانے والے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ السلام کو وحی کر کے بتایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال کے لے چلو یہاں سے بنی اسرائیل کو، اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے بھی اپنے میدانوں میں اپنی فوج کو اکٹھا کرنے کے لیے بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور ہم ان پہ غالب آنے والے ہیں، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، لیکن ہم جو ہیں وہ ان سے جو ہے وہ تھوڑے سے یعنی چکنے ہو کے رہیں گے۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے ان فرعونیوں کو ان کے باغات چشموں سے نکالا، وَكُنُوزٍ، اور ان کے خزانوں سے اور ان کی بڑی آرام گاہوں سے ہم نے نکالا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، پھر سب چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، صبح سورج نکلتے ہی یہ پیچھے پہنچ گئے۔ اب موسیٰ السلام تو رات کو نکلے تھے، صبح ہوتے دیکھا کہ یہ سارے نکل گئے ہیں تو فرعون بھی پیچھے لے کے لشکر لے کے نکل گیا۔ فلما تراءى الجمعان، جب آمنے سامنے دیکھا پیچھے سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہ فرعون پہنچ گیا ہے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہنے لگے ہائے اب تو اے موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو ہدایت دے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو اس دریا پہ مار، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ پانی پھٹ گیا اور ہر سائیڈ ایسے ہوگی کہ جیسے بہت بڑا پہاڑ کا کوئی پتھر ہوتا ہے، پانی اس طرح بن کے کھڑا ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پیچھے والے بھی نزدیک کر دیا ہم نے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور ساتھیوں کو ہم نے نجات دے دی اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس سب کچھ میں نشانی ہے تیرے رب کی، لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں مانتے ہیں۔ اور تیرا رب ہی ہے جو عزیز اور رحیم ہے، غالب اور حکمت رحم کرنے والا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ذرا ان پہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی خبر ان کو سنائیے۔ اذ قال لأبیہ وقومی، جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم سے کہا تھا وہ کس چیز کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے کہا ہم تو بتوں کی کرتے ہیں، ان کے آگے ہی جھکے رہتے ہیں۔ پوچھا کیا تمہیں یہ سنتے ہیں تمہاری پکار جب ان کو بلاتے ہو، یا تمہیں نفع نقصان دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ قال افرأيتم ما تعبدون، ذرا غور کرو کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے آباء و اجداد۔ فإنهم عدو لی، یہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ رب العالمین وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا وہ رب ہے جو یطعمنی مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی اور مجھے پلاتا ہے۔ ذرا نوٹ کیجئے گا، فرمایا خلقنی مجھے پیدا کیا اس نے، یہدینی اس نے مجھے ہدایت دیتا ہے، یطعمنی وہ مجھے کھلاتا ہے، یسقینی وہ مجھے پلاتا ہے۔ اب سب چیزوں کی نسبت ہو رہی ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، مجھے پیدا کرتا ہے، مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ آگے اگلی آیت، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا جب مجھے وہ بیماری دیتا ہے، کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر مجھے وہ شفا دیتا ہے۔ آگے پھر یہی اسلوب چلتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِي، وہی مجھے موت دے گا، وہی مجھے اٹھائے گا۔ ان تمام چیزوں میں خلقنی، یہدینی، یطعمنی، یسقینی، یشفینی، یمیتنی، یحیینی، نسبت کی گئی ہے اللہ کی طرف۔ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ یہ کرتا ہے، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کی گئی ہے۔ یہ ایک ادب کا تقاضا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے۔
گمراہی کی طرف بھی وہ راستے پہ لے کے جاتا ہے جب انسان ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، اور ہدایت کی طرف بھی وہ لے کے جاتا ہے، لیکن برائی کی نسبت کرنا اللہ کی طرف یہ جائز نہیں ہوتا۔ سورۃ فاتحہ میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوبی میں یہ نہیں بولا جاتا کہ جن پر تو نے غضب کیا، بلکہ وہاں کہا جاتا ہے جن پر غضب ہوا، جن پہ غضب ہوا اے اللہ ہمیں ان سے بچا لے۔ تو غضب کرنے والا بھی اللہ ہے اور انعام کرنے والا بھی اللہ ہے، لیکن ادب یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف برائی کی نسبت نہیں کی جاتی ہے۔ کرنے والا نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے میرا یہ بگاڑ دیا، اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ ہمیشہ اس چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے کہ میری اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے کہ میرا یہ ہو گیا ہے۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ یہ کہتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں طمع کرتا ہوں کہ وہ میری مغفرت کرے گا قیامت کے دن۔ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے حکم عطا فرما، حکمت عطا فرما، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا اچھا ذکر رہے دوسروں کے اندر۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور جنت النعیم کے وارثوں میں مجھے بنا دے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، فرمایا میرے باپ کو، میرے والد کو بھی معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، گمراہوں میں سے، ضالین میں سے تھے۔ اور پیچھے گزر چکا ہے کہ ان کی دعا یہ ایک خاص ٹائم کے لیے تھی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ قیامت والے دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن مال اولاد کسی کام نہیں آئے گی۔ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم سے، قلب جھکنے والے دل سے آیا ہو۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس دن جنت متقین کے لیے تیار ہوگی، اور جہنم جو ہے وہ سرکشوں کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہوگی، اور کہا جائے گا دیکھو کس چیز کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ وہاں اوندے منہ جو ہے وہ گرائے جائیں گے یہ سارے کے سارے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کا سارا لشکر بھی۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ وہاں پہ جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے اور کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ قسم ہم تو گمراہی میں تھے۔ اِنَّا نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کر رہے تھے۔ فَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، ہمیں مجرموں نے گمراہ کیا تھا۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، آج کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ کوئی قریبی دوست ہے۔ کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ لٹایا جائے اور ہم جا کے مومن بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اور لوگو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تیرا رب ہی ہے جو عزیز اور رحیم ہے۔ اسی طرح قوم نوح نے بھی اپنے رسولوں کی تکذیب کی تھی، جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا تھا کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، اطاعت کرو، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، میری اجرت تو رب العالمین پہ، ڈرو اور اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم تیری کیسے پیروی کریں، تیرے پیچھے تو ارذلون، بڑے کمزور لوگ، بڑے بیچارے غریب مسکین لوگ تیرے پیچھے ہیں، تو ہم بڑے لوگ کیسے تیرے ساتھ آ سکتے ہیں؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون، فرمایا وہ لوگوں مجھے کیا پتہ ان کا عمل کیا ہے، ان کا حساب میرے رب پر ہے، لو تشعرون، کاش کہ تم سمجھو۔ وما انا بطارد المؤمنین، میں ایمان والوں کو پیچھے نہیں کر سکتا ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، کہنے لگے نوح باز آ جاؤ وگرنہ آپ کو جو ہے مرجومین، یعنی پتھروں سے مارے جاؤ گے۔ قال رب ان قومی کذبون، رب سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میری قوم نے جھٹلا دیا، فافتح بینی و بینہم فتحا، اے اللہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور ایمان والوں کو نجات دے دے۔ فانجیناہ ومن معہ، ہم نے ان کو، ان کے ساتھیوں کو ایک بھرے ہوئے اس جہاز میں، اس یعنی کشتی میں بچا لیا، اور باقیوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ اس میں بھی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تیرا رب ہی ہے جو عزیز اور رحیم ہے۔ اسی طرح قوم عاد نے بھی رسول کو جھٹلایا، جب ان کے بھائی ہود نے انہیں کہا تھا کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں اللہ کا رسول امین ہوں، اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں، میری اجرت تو رب العالمین پہ ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، فرمایا کہ تم ایک ٹیلے کو کھیل تماشے میں ہی بہت بڑی عمارت بنا دیتے ہو۔
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بڑے بڑے جو کارخانے بنا لیتے ہو ایسے کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب پکڑتے ہو تو بڑے جبار ہو کے پکڑ لیتے ہو۔ یعنی یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، لہذا ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ، ڈرو اس ذات نے جس نے یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے جو کچھ تم جان رہے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، اس نے تمہیں چوپائے دیے، اولاد دی، باغات دیے، چشمے دیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں بڑے دن کے عذاب سے تم پہ جو ہے ڈر رہا ہوں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہنے لگے اے ہود تو ڈرا یا نہ ڈرا ہمارے لیے سب برابر ہے۔ انہوں نے کہا ان ھذا الا خلق الاولین، کہ یہ پہلے لوگوں کی باتیں ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس میں بھی نشانی ہے لیکن اکثر لوگ پھر بھی نہیں مانتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا رب ہی ہے جو غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی رسول کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے کہا تھا او کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں اللہ کا رسول و امین ہوں، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں کوئی اجرت نہیں مانگ رہا، میری اجرت تو رب العالمین پہ ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا سمجھتے ہو کہ یہاں تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تمہارے باغات اور چشموں میں اور تمہاری ان کھیتیوں میں اور کھجوروں کے ان جگہوں میں؟ وتنحتون من الجبال بیوتا، تم جو ہے وہ پہاڑوں سے بڑے بڑے گھر بنا لیتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اللہ کی اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے پیچھے نہ لگو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح کا بشر ہے، کوئی بڑی نشانی لے کے آ اگر تو سچا ہے۔ قال هذه ناقۃ لها شرب، فرمایا یہ ہے اللہ کی اونٹنی، اس کا پینا ہے خاص۔ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور تمہارا پینا ہے ایک خاص دن، کیونکہ دن مقرر ہو گیا تھا، ایک دن اونٹنی پیے گی، ایک دن یہ لوگ پئیں گے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو تکلیف نہ دینا وگرنہ تمہیں جو ہے وہ بہت بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس جو ہے وہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو شرمندہ ہوئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے ان کو پکڑا، اس میں بھی نشانی ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور تیرا رب ہی ہے جو عزیز اور رحیم ہے۔ اسی طرح قوم لوط نے بھی اپنے رسول کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے انہیں کہا تھا اللہ سے ڈرو، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول امین ہوں، اللہ سے ڈرو، اطاعت کرو، تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا ہوں، میری مزدوری تو رب العالمین پہ ہے، کیا تم مردوں کے ساتھ برائی کرتے ہو تمام جہانوں سے؟ اور یعنی کسی نے آج تک کی نہیں کہ تم جو ہے وہ کر رہے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور جو تمہاری بیویاں بنائی ہیں ان کو پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ بل انتم قوم عادون، کتنی زیادتی کرنے والے تم ہو۔ کہنے لگے اے لوط اگر باز نہیں آؤ گے تو لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، آپ کو نکالے جاؤ گے یہاں سے۔ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ، فرمایا کہ میں تمہارے اس کام سے سخت ناراض ہوں۔ میرا ربی نجنی وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ، اے اللہ مجھے اور میرے گھرانے کو اس سے بچا لے۔ ہم نے نجات دی ان کو اور ان کے گھرانے کو سارے کو، الا عجوزا فی القابرین، سوائے ان کی وہ بیوی جو پیچھے رہنے والوں کے عذاب میں شامل ہوئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو سب کو ہلاک کر دیا، اور آسمان کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے ان کے اوپر بہت بری بارش برسائی گئی۔ فساء مطر المنذرین، بہت بری بارش تھی ان ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ ان فی ذلک الآیہ، اس میں بھی نشانی ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تیرا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اصحاب الایکہ، ایک جھنڈ والوں نے بھی جھٹلایا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی انہیں جو کہا تھا الا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے ہو، میں اللہ کا رسول امین ہوں، اللہ سے ڈرو، اطاعت کرو، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، میری اجرت تو رب العالمین پہ ہے، ناپ تول پورا کرو اور خسارہ کرنے والوں میں سے مت بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو کے ساتھ ناپو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، زمین میں فساد نہ بچاؤ۔ اللہ سے ڈرو اپنے رب سے۔ والجبلۃ الاولین، فرمایا کہ اللہ کا خوف رکھو اور اگلی مخلوقات کو بھی اسی نے پیدا کیا ہوا ہے، اسی اللہ سے ڈرتے رہو۔ قالوا انما انت من المسحرین، کہنے لگے لگتا ہے کہ تجھ پہ کوئی جادو ہوا ہے۔
وما انت الا بشر مثلنا، تو ہماری طرح ہی بشر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کیوں جھوٹ بول رہا ہے۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، آسمان کے ٹکڑے ہمارے پہ گرا دے اگر تو سچا ہے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، فرمایا میرا رب جانتا ہے جو کچھ کر رہے ہیں۔ جھٹلایا انہوں نے، ان پر بھی اس دن صاحبان کے عذاب نے آ کے پکڑا، بے شک وہ بہت بڑا عذاب تھا، بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذالک الآیہ، اس میں نشانی ہے، اکثر لوگ پھر بھی نہیں ایمان لاتے ہیں۔ بے شک تیرا رب جو ہے وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے اور چند ایک اہم نصیحتیں ہیں جو آخری آیات میں ہو رہی ہیں۔ فرمایا او لوگو، ان تمام واقعات کے بعد یہ باتیں یاد رکھ لو کہ یہ قرآن مجید رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین جبریل علیہ السلام لے کے اترے ہیں، علی قلبی کا، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں واضح ہو کے جو ہے وہ آیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلے صحیفوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ الم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ، علماء بنی اسرائیل، کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کتاب کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اس کو عجمی لوگوں پہ اتار دیتے، فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، وہ پڑھتے تو یہ ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح پھر مجرموں کے دلوں میں یہ اعتراضات چلتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں یہاں تک کہ عذاب علیم کو دیکھ لیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، پھر وہ عذاب اچانک آئے گا اور انہیں کوئی شعور بھی نہیں لگے گا۔ فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، کہتے ہیں کہ پھر اس وقت کہیں گے ہائے کاش کہ ہمیں کوئی مہلت ملے گی۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے اوپر جلدی کر رہے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، دیکھیں اگر ہم ان کو کئی سال بھی مہلت دیتے رہیں پھر بھی وہ وعدہ آ کے رہے گا جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے۔ ما اغنى عنہم ما كانوا یمتعون، وہ ان کے کام کچھ نہیں آئے گا جو چیزیں ان کے فائدہ، جو چیزیں جس میں انہیں فائدہ دیا جا رہا ہے وہ یعنی ان کی جمع پونجی کسی کام نہیں آئے گی۔ وما اہلکنا من قریۃ، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے ورنہ وہاں ڈرانے والے بھیجتے ہیں جو نصیحت ہے ہماری طرف سے۔ وما کننا ظالمین، ہم کوئی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اس قرآن کو کوئی شیاطین یا جنات لے کے نہیں آئے ہیں۔ وما ینبغی لہم، نہ ہی ان کے لیے ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کو کر سکتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، انہیں تو آسمان پہ فرشتوں کی باتیں سننا یا کسی طرح کی کوئی چیز سننا اس سے بھی ان کو دور رکھا گیا ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کے نہ پکاریں، اگر ایسا کیا تو معذبین میں سے، عذاب دیے جانے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری جو آپ کو نصیحتیں کی گئی ہیں یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اور اپنے پہلو کو، اپنے اخلاق کو، اپنے پہلو کو نرم کر کے رکھیں۔ لَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے آپ کی اتباع کر رہے ہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہیں کہ میں بری ہوں تمہارے ان برے اعمال سے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس غالب عزیز اور رحیم پہ بھروسہ کرتے رہیں جو آپ کو ہر ٹائم دیکھ رہا ہے، خاص طور پہ جب آپ اٹھتے ہیں تو تب بھی دیکھ رہا ہے، اور جب آپ سجدوں میں الٹ پلٹ ہوتے ہیں تو تب بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سمیع علیم ہے، سننے والا، جاننے والا ہے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ جنات شیاطین کن لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک نسیم، وہ جن کے پاس جنات ہوتے ہیں نا بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، بڑے گنہگار ہوتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ سنی سنائی باتیں آگے کرتے ہیں اور اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اسی طرح والشعراء، جو شاعر لوگ ہوتے ہیں نا، یتبعہم الغاوون، ان کے پیچھے لگنے والے اکثر جو ہوتے ہیں نا وہ بے سر و سامان ہوتے ہیں، یعنی کوئی عقل مند نہیں ہوتے ان کے پیچھے لگنے والے۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، یہ شعراء تو ہر وادیوں میں جو ہے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی اس بستی میں کبھی اس بستی میں، اپنی ڈگڈگی بچا کے لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ تو وہ بیان جو کر رہے ہوتے ہیں وہ خود عمل بھی نہیں ان کا ہوتا۔
الا الذین آمنوا، سوائے کچھ ایسے لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہے، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور اللہ کی مدد کے مستحق ہوئے ان کے مظلوم ہونے کے بعد، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اس تمام بیان کے بعد آخری بات یہ ہے کہ عنقریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لوٹنے کی جگہ جو ہے وہ کہاں ہے اور کہاں انہوں نے لوٹ کر جانا ہے، ان کو اپنے ٹھکانوں کا ضرور پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں کے صورت شعراء پوری ہوتی ہے اور اس کے بعد اگلی صورت نمل ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔